اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب مولانا رانا نصر اللہ خان صاحب، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور۔ وہ انشاءاللہ العزیز عقیدہ ختم نبوت اور جماعتی اہمیت کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ محترم جناب رانا نصر اللہ خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کہہ دیو کہ میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا تمام انساناں وال رسول بنا کے بھیجیا گیا۔ مفسرین کرام چو ایک مفسر نے نقطہ لکھے ہے، کہندے نے جیڑا انسان ہے او دے رسول محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا آپ نو رسول نہیں ماندا اللہ نو انسان ہی نہیں ماندا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے واسطے اللہ تعالیٰ نے 5 اعزاز اور ایک روایت اندر 6 اعزاز جڑے انبیاء کرام دی جماعت چو صرف اللہ نے مینوں ہی عطا فرمائے، انہاں چو ایک ہے کہ میں اللہ دا رسول ہاں لیکن کافت للناس، تمام انساناں واسطے میں اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ اے اعزاز اور شرف اللہ کریم نے مینوں عطا فرمایا۔ آپ دے شرف اور مقام نو سید کائنات دی جماعت تے پہلے روز تو ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، مسیلمہ کذاب، اسودینی اور باقی سارے منکرین ختم نبوت دی سرکوبی کی تھی، اور پوری جماعت نال انہوں نے دنیا دے اتنے نیست و نابود کر کے پرچم ختم نبوت نو سر بلند فرمایا، اور ہر دور اندر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ چلدیاں جس طرح شیخ کہہ رہے ہیں کہ 30 دجال ہون گے، انہاں دجالاں چو ایک دجال بر صغیر اندر پیدا کیتا گیا۔ 1857 دی جنگ دے بعد انگریز نے ایک سیاسی تحریک شروع کی تھی، لیکن انہوں سیاست تو الگ کر کے ایک مذہب دا نام دے کے مرزا غلام قادیانی نو تیار کیتا، جن نے ایک جھوٹی نبوت دے ذریعے بالخصوص بر صغیر اندر اور پھر دنیا اندر انتشار پیدا کیتا۔ انگریز دی حمایت واسطے جہاد نو منسوخ کرن دے فتوے دیتے، اور پھر ملکاں اندر جاسوسی کرن واسطے او دے سارے وسائل دے ذریعے استعمال کر کے انگریز گورنمنٹ دی اور دے استعمار دے واسطے رستہ ہموار کیتا، پاکستان بنن دی مخالفت کیتی۔ اور اس وقت تو لے کے چونکہ انہوں عالمی سرپرستی حاصل سی عیسائیاں دی، اس وقت بھی ان بنان والے سن، آج بھی دنیا دے یہود اور عیسائیاں دی سرپرستی اندر بہت اہم کام یہ جماعت کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں اندر سالہ اندر گڑی شاہ ایک حملہ ہویا، تانوں یاد ہوئے گا، لاہور دی جڑی قیادت مرزیاں دی سی، جڑے وہ مردار ہوئے، جہنم رسید ہوئے۔ لاہور دا انہوں دا صدر مرزیاں دا جسٹس سپریم کورٹ دا جسٹس مرید شیخ سی، جڑا قتل ہویا وہ مرڈر ہویا۔ ڈی آئی جی انہوں دی کابینہ دے ممبر، نائب صدر اور نائب ناظم وغیرہ لوگ پاکستان دے انہاں کلیدی عہدیاں ہوتے آ کے، اور پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان بھی جس ویلے انہیں بکواس کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح دے جنازے ہوتے کہ تسی جنازہ نہیں پڑھیا، کہندا یا تے انہاں دے نزدیک میں کلا مسلمان ہے، مسلمان نہیں، یا پھر میں کافراں تے اے مسلمان نے سارے، اس واسطے ایک کفر اور اسلام دے معاملے میں جنازے اندر شرکت نہیں کی تھی۔ اور اس تو بعد بڑے کلیدی عہدے اندر تفصیل دا وقت نہیں، تو ہر دور اندر جس ویلے فتنہ شروع ہویا اس وقت تو لے کے الحمدللہ جماعت اہل حدیث نے اس فتنہ دی سرکوبی واسطے اپنا بھرپور کردار ادا کیتا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا عبداللہ ممار رحمہ اللہ، مولانا بشیر شاہ سوانی رحمہ اللہ،
اس وقت بھی مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ وہ تصنیفی خدمات انہاں اس وقت بھی تیاں کو دیاں جواب دے اندر ہر میدان اندر مناظر اندر اور باقی معاملات اندر اس فتنے دا بھرپور مقابلہ کیتا. اس سلسلہ چلتا رہا، پاکستان معرض وجود اندر آیا اور ایتھے بھی فتنے نے اس وقت ایک نئی کروٹ لئی کہ جس ویلے فیصلہ آباد تو میڈیکل کالج دے سٹوڈنٹ 60 دے قریب لوگ ایک ٹرپ تے گئے، جس ویلے ربوہ پہنچیا اسٹیشن ہوتے انہاں لٹریچر جڑا سی جھوٹھی نبوت دا نوجوانوں نے تقسیم کیتا. اس شمع رسالت دے پروانے اور دیوانے نوجوانوں نے پرجوش نعرے بازی کی تھی ختم نبوت دے حق اندر اور مذمت اندر. انہاں لوگوں نے منصوبہ بندی کر کے واپسی کا انتظار کیتا. جس ویلے واپس ٹرین آئی انہاں سارے بندیاں اتنے حملہ آور ہوئے، بہت شدید زخمی کیتا. اور وہ ٹرین جس ویلے زخمیاں نو لے کے فیصل آباد پہنچی تو پھر ایک تحریک بنی ختم نبوت دی جو پورے ملک اندر پھر پھیلی. 7 ستمبر 1974 اندر پاکستان دی پارلیمنٹ اندر ایک قانون پاس ہویا کہ قادیانیہ دے دونوں گروہ، لاہوری گروہ پرامدی گروہ، دونوں مسلمانہ دے نزدیک کافر قرار دیتے گئے. اور پھر اہل حدیث اور جماعت دی خدمات دے حوالے عرض کرنا چاہنا وہ مسودہ تیار کرنے والے اہل حدیث دے سرخیل مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ سن. پہلا مضمون مولانا محمد حنیف ندوی رحمہ اللہ دی تجویز اتے لکھیا گیا. اس سارے لوگوں نے اس وقت کردار ادا کیتا. اہل حدیث یوتھ فورس دے شاہین و شہبازوں میں آخر اتے اختصار نو ملحوظ رکھ دیا کہنا کہ تواڈے بانی شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ جنہ اپنی زندگی اندر باقی بھی ساری ٹیم دے نال حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ اور اس دور دی باقی انہوں دی ساری ٹیم جڑی سی اہل حدیث اکابر نے بھرپور او دے اندر کردار ادا کیتا. قید و بند دیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں، جیلاں برداشت کیتیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور عظمت دی خاطر تحریک نفاذ مصطفیٰ دے موقع اتے بھی قربانیاں شہید ملت نے مار روڈ لاہور دے اتے فوج نے ریڈ لائن لگائی کہ اس لائن نو کراس کرنے والے نو فیر مار دیتا جائے. جتھے ساری دینی جماعتاں دی اعلیٰ قیادت موجود ہے. حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ سب نو کہنے لگے بھئی کس واسطے آئے ہیں؟ جی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے. تو پھر اے فوج اے ٹینک اللہ دے پیغمبر دی محبت اندر رکاوٹ نہیں بن سکتے. آپ نے سب تو پہلے نعرہ تکبیر لا کے ریڈ لائن نو کراس کیتا اور پھر باقی لوگاں بھی کراس کیتا. لوگاں نے اپنیاں جاناں دے نوجواناں نے نذرانے پیش کیتے اور شہادت دے رتبے ہوتے فائز ہوئے اور پھر اس تحریک نو ایک نیا ولولہ اور جوش ملیا. حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے بات کئی سی چنیوڑ دے موقع ہوتے اہل حدیث یوتھ فورس دے شہینوں اپنے اسلاف دیو تبندہ اقتباسات اور روایات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بارش دے قطرات اتے لوگ ہلن لگے کہنے لگے مینو ایسے شہین اور شہباز یوتھ فورس دے چاہیے نے جو بارش دے قطرے نہیں ہے تو اللہ دی رحمت ہے. محمد کریم دی محبت دی خاطر ٹینکاں دے سامنے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو سکن. پاکستان اندر تمام دینی جماعتوں نے ختم نبوت دے حوالے نال اپنی تحریکاں بنائیاں، تنظیماں بنائیاں اور ادھے بہت زیادہ خدمات. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنے والے حدیث یوتھ فورس دی قیادت نو کہ جنہ نے اس وقت دی قیادت اور وہ دے اندر بالخصوص امتیاز صاحب قاضی صاحب دی قیادت اندر اس سب تو پہلے دوبارہ اس تحریک نو یوتھ فورس نے اٹھایا. ڈاکٹر خالد پٹی صاحب جو یوتھ فورس پنجاب دے صدر سن اور انہاں ایسے ہی راوی روڈ اندر ایک بہت شاندار پروگرام کر کے اسلاف دیاں ساریاں روایات نو گنوایا اور نوی نسل نو منتقل کیتا. اس واسطے آج دی قیادت جناب فیصل افضل شیخ صاحب، عامر صدیقی صاحب اور ان دی پوری ٹیم مبارکباد دی مستحق ہے کہ ستمبر دے مہینے اندر جدوں انہاں نو کافر قرار دیتا گیا او دا اعادہ کردے ہویاں، تجدید عزم کردے ہویاں، نئے جوش اور جذبے ہمت نال قائد ملت سلفی علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب دی قیادت اندر پر عزم نوجوان
پھر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اتے مر مٹن واسطے عزم کر دینے انشاءاللہ العزیز ختم نبوت دا کوئی چور اور ڈاکو جس کھڑکی اور دروازے لو آئے گا اے شہین و شہباز ہر ایک دا راستہ بند کرن گے انشاءاللہ سر بلند ہوئے گا پاکستان دیاں فضاواں ہواواں اندر تو حضرت محمد کریم دی ختم نبوت دا پرچم ہوئے گا۔ آخری بات صرف ایک توجہ دوانا چاہنا عرض کرنا کہ ٹھیک ہے جلسے اور جلوس محترم شیخ صاحب جویں میں عرض کیتا کہ انہوں نے لوگ جسٹس آئی جی فوج دے اندر جو نیل اور سارے دیگر معاملات ایسے نوجوانوں دی تربیت گاواں دی ضرورت ہے کہ پاکستان دی کلیدی جگہ ہوتے اور ہر فورم ہوتے یہ نوجوان پہنچن اور ان دی سرکوبی کیتی جائے نشاندہی کیتی جائے سی ایس ایس دے امتحان اندر مقابلے دے امتحان اندر جس ویلے سلیکشن بورڈ دے اندر باقی جگہ ہوتے اس جگہ ہوتے تھاڑے نمائندے موجود ہون انہوں نے پتہ ہوئے کہ کیڑے لوگ نے بدماش اور چور اور ڈاکو انہوں نے نشاندہی کر کے انہوں نے راستہ روکنا چاہیے تاکہ پاکستان دے نال عالمی شیطانہ نال مل کے یہود و حنود نال مل کے پاکستان دے خلاف ہر قسم دیاں تخریبی کارویاں جڑیاں انہوں روکیا جا سکے۔ دنیا دے اندر سب تو بڑی تخریبی کاروائی کرنے والے اس وقت اغیار دے ایجنٹ قادیانی پہلے نمبر دے اور دوسرے نمبر دے شیعہ یہ دو ایسیاں طاقتاں جڑے اس وقت پوری مسلم دنیا دے نال کھیر رہنے تماشا بنایا اس واسطے انہوں دیاں ساریاں سازشاں نو ناکام کرنے واسطے دیکھو کس قدر و مؤثر نے بے نظیر کدوں دی مرڈر ہوگی جدو پہلے دور تے برطانیہ گئی 40 پارلیمنٹ دے ممبر اتنے کھڑے ہو کے کہنے لگے تواڈے ملک اندر قادیانی ہوتے ظلم ہو رہے انہوں بند کیتا جائے اور آج اس آئین دے اتنے نظر ثانے دیاں باتاں ہوندیاں نے اس سارے محاذہ ہوتے سانو چاکو چبند ہو کے اور ایسی ٹیم جڑی ہے ہر فورم ہوتے ہر جگہ ہوتے ہر ایوان اندر پہنچا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان اور ختم نبوت کا دفاع کرنا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سب دا حامی و ناصر ہوئے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات اب آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اسد اللہ مجاہد صاحب جو اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل خانوال کے صدر ہیں۔ وہ آپ کے جذبات کو گرمانے کے لیے آپ کے سامنے ترانہ پیش کریں گے۔ جناب اسد اللہ مجاہد صاحب۔ ہم یوتھ فورس کے دیوانے، ہم یوتھ فورس کے دیوانے، حق منوا کر دم لیں گے ہم یوتھ فورس کے پروانے۔ کہہ دیں انشاءاللہ ہم یوتھ فورس کے دیوانے، حق منوا کر دم لیں گے ہم ساجد میر کے پروانے۔ قرآن و حدیث کی عظمت پہ، قرآن و حدیث کی عظمت پہ ہم جان لٹا کر دم لیں گے ہم یوتھ فورس کے دیوانے۔ تن من دھن اپنا واریں گے، مسلک کا پرچم لہرائیں گے۔ تن من دھن اپنا واریں گے، مسلک کا پرچم لہرائیں گے۔ اس سچے سچے مسلک کا، اس سچے سچے مسلک کا دنیا میں پھیلا کر دم لیں گے ہم یوتھ فورس کے دیوانے، ہم ساجد میر کے پروانے۔ حق منوا کر دم لیں گے ہم اہل حدیث کے پروانے۔ اور دنیا کے سب مسلکوں سے
میرا مسلک بڑا نرالا ہے، دنیا کے سب مسلکوں سے میرا مسلک بڑا نرالا ہے، نہیں نسبت اس کی امتی سے، اس کا بانی کملی والا ہے۔ دنیا کے سب مسلکوں سے میرا مسلک بڑا نرالا ہے، نہیں نسبت اس کی امتیوں سے، اس کا بانی کملی والا ہے۔ جو مٹانا چاہتے ہیں ہم ان کو مٹا کر دم لیں گے، ہم یوتھ فورس کے دیوانے، ہم ساجد میر کے پروانے، حق منوا کر دم لیں گے، ہم اہل حدیث کے پروانے۔ اور نہ جھوٹ ہمارا شیوا ہے، نہ جھوٹ ہمارا شیوا ہے، نہ مال کے ہم لٹیرے ہیں، نہ دم دبا کر بھاگیں گے، نہ فصلی ہم بٹیرے ہیں۔ ہم میدان میں لڑنا جانتے ہیں، ہم میدان میں لڑنا جانتے ہیں، دشمن کو بھگا کر دم لیں گے، ہم یوتھ فورس کے دیوانے، ہم ساجد میر کے پروانے، حق منوا کر دم لیں گے، ہم اہل حدیث کے پروانے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات، اب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، ناظم اللہ مرسی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا والساعۃ کہاتین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ ماہ ستمبر میں سن 1974 7 ستمبر کو مرزائی قادیانی ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ اس فیصلہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج اس عظیم الشان فقید المثال سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں ساری قیادت کے لیے اور تشریف لانے والے سامعین کے لیے، پروردگار اس کے صلہ میں آپ سب کو سرور کائنات حضرت ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ حضرات، اس فتنہ کی تردید کے لیے، مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، تشہیر کے لیے جو کارہائے نمایاں آپ کے اکابر نے سر انجام دیے ہیں، ان کی نظیر پیش کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بات ہے۔ حضرات،
ہمارے اکابر میں نام آتا ہے وکیل اسلام ابو سعید مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ کون مولانا بٹالوی؟ لاہور کی چینیاں والی مسجد کے خطیب اہل حدیث کے سر خیل، جنہوں نے سب سے پہلے استفتاء تیار کیا دلائل کے ساتھ، اس کے عقائد، نظریات، فکر اور سوچ کے ساتھ اپنے استاذ مکرم شیخ الکل حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت میاں صاحب نے لکھا ایسے عقائد کا حامل دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسے عقائد کے حامل کی نماز جنازہ ادا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے عقائد کے حامل کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا فتویٰ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور اس فتویٰ پہ وہ دور جب سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، یہ روڈ نہیں تھے، ریلوے ٹریک نہیں تھے، آمد و رفت کے ذرائع نہیں تھے، حضرت بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر کے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک ہر شہر میں پہنچے، مراکز میں، مدارس میں علماء سے تصدیق کے دستخط اور سائن ثبت فرمائے، اور 200 علماء کرام نے اس فتویٰ پہ دستخط کیے۔ مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فتویٰ کو اپنی جیب خاص سے شائع کر کے بر صغیر کے کونے کونے میں پہنچایا، اور مرزا قادیانی استعماری ایجنٹ، وہ جہنم مکانی مرزا اپنی ساری زندگی دہائی دیتا رہا، مجھے کافر قرار دینے کا سارا بوجھ مولانا بٹالوی اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے ساتھ۔ حضرات وقت ختم ہوا، آخری بات آپ کے اور اپنے شہید قائد حضرت علامہ شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جو یوتھ فورس کے بانی بھی ہیں، ایک کتاب تحریر فرمائی القادیانیہ، عربی زبان میں، مدینہ منورہ ہے، ماہ مقدس رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں اپنے کمرے میں اپنے مکان میں گیا، آرام کی غرض سے لیٹا ہوں، القادیانیہ میرے تکیہ کے نیچے پروردگار نے رحمت فرمائی اور خواب میں مجھے سرور کائنات کا دیدار کروا دیا، آپ کا دیدار ہوا۔ فرماتے ہیں باب جبریل کے رستہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، کیا دیکھا؟ گنبد خضرا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اندر گیا، سرور کائنات ساقی کوثر خاتم النبیین رحمت للعالمین مصلی امامت میں کھڑے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نے دیدار کیا، جی بھر کے دیکھا، دیر کے بعد باہر نکلا، میں نے دربانوں سے کہا تم گنبد خضرا اور روضہ انور کے دروازے روز کیوں نہیں کھولتے؟ کہنے لگے احسان تجھے مبارک ہو، یہ روز نہیں کھلا کرتے، ہر ایک کے لیے نہیں کھلا کرتے، یہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ فرماتے ہیں صبح مدینہ یونیورسٹی میں اپنے استاذی مکرم حضرت ابن باز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں پہنچا، خواب کا سارا معاملہ عرض کیا۔ حضرت فرمانے لگے احسان مبارک ہو، رب نے تمہاری ختم نبوت کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امرسری، حضرت بٹالوی، حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، کائنات کے پاس ایسے نام نہیں، ایسے اکابر نہیں، ایسا ماضی نہیں، ضرورت ہے ان کے کام کو مشعل راہ بنا کے آگے بڑھنے کی۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری حسن سلفی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع ساہیوال، کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور قرارداد پیش فرمائیں۔ قاری حسن سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیر اہتمام قومی تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم الشان سیمینار میں کشمیر پر بھارتی قبضے اور ظلم و استبداد کی مذمت کی جاتی ہے اور ہم مظلوم کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ تقسیم ہند کے 70 سال پرانے اس ایجنڈے کی تکمیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر سے بھارتی افواج کے فوری طور پر انخلا کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر میں فوری طور پر استصواب رائے کروایا جائے۔ کیا آپ سب اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جزاک اللہ۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قاری اسماعیل عتیق صاحب، ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت سیمینار اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیر اہتمام حضرات بیانات اور خطاب جماعت عظیم بزرگ قائدین اور شیوخ فرما رہے ہیں۔ مینوں قائدین کا حکم ہوا ہے کہ 2 منٹوں کے اندر تاکہ دوست احباب نو جگایا بھی جائے، پھر اسی طرح مسلسل پروگرام جاری و ساری رہے۔ 2-4 نعرے کا ذرا جواب دیو خان۔ نعرہ تکبیر، ذرا سجی بازو کھڑا کر کے جواب دیو۔ نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پر پاکستان، تیرا میر میرا میر، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ حضرات جس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے حوالے نہ جمع ہوئے اور بیانات جاری و ساری نے اسے امام الانبیاء اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اور شان اندر 2-4 جملے ذرا محبت نہ جا کے پیار نہ سنو۔ آگے آ سونا کملی دی چوم مار کے جندیاں راواں بڑے وکدے رہ گئے۔ ذرا ایک باری کہو خواہ سبحان اللہ، ذرا دونوں بازو کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ۔ جاگو ذرا محبت نہ تیسری مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ۔ آگے آ سونا کملی دی چوم مار کے جندیاں راواں بڑے وکدے رہ گئے۔ گوتی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، گوتی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے کھڑے وکدے رہ گئے۔ آگے آ سونا کملی دی چوم مار کے جندیاں راواں بڑے وکدے رہ گئے۔ نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ سونے تے بندے آدھا دل ویکھ دے۔ ذرا پھر کہو سبحان۔ نہ مکھڑے
دا دل ویخ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے کوجیانو بھی گل لا بے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویٹ دیر آ گیا سونا کملی بھی چم مار کے جندیاں راواں بڑے ویٹ دیر آ گئے بڑی خوش بخش کلی ابو ایوب دی بڑی خوش بخش کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری سداچی محبوب دی بڑی خوش بخش کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری سداچی محبوب دی نیوے آندہ ماڑے آندہ غریب آندہ پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویخ دیر آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جندیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے جس دا بچپن سونا تے جوانی سنی جس دا بچپن سونا تے جوانی سنی جس دی غربت سونی تے سلطانی سنی سچے امتی بخشوائے گا ساڈا نبی سچے امتی بخشوائے گا ساڈا نبی جھوٹے عاشق کھڑے ویگ دیر آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جندیاں راواں بڑے ویگ دیر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امام کائنات دی عظمت شان اور ختم نبوت دے حوالے نہ پروگرام وہ امام الانبیاء جندا آنا بھی آلہ حضرات جانا بھی آلہ بچپن بھی آلہ جوانی بھی آلہ خدا دی قسم رب ذوالجلال ایسا دی مشان امام الانبیاء نو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے دادا عبدالمطلب کہہ رہے لوگو کائنات اندر بڑے بڑے پوترے میرے پوترے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم کسے دا پوترا نہیں ماں آمینہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں اس لال جیسا کائنات اندر اور کوئی لال کوئی نہیں حسن و حسین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں عائشہ حفصہ زینب نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے رہنما جیسا پیر و مرشد جیسا کائنات اندر پیر و مرشد کوئی نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلہ تو اڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں وجہ کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ حضرات پیغمبر دے ہاتھ بنائے سبن الوالا کائنات دے پیر بنائے
سب نالوں آلہ کائنات دے سینے پیغمبر دا سینہ، سب نالوں آلہ کائنات دی شہر پیغمبر دا شہر مکہ مدینہ آلہ بنائے کائنات لئی یار سچن بیلی میرے تیرے پیغمبر لئی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بنائے رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفائی لا شریک میری خدائی لا شریک تیرا مقام ازل تو اللہ تاکہ کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس کائنات اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی حضرات قائدین دا حکم ہو گیا 2000 جملے سنو تے ذرا خراج تحسین پیش ہو رہی ہے خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ حضرات ختم نبوت دے نال وہ بھی مجاہد ملت اور مجاہد ختم نبوت اللہ جتھے لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما آمین ذرا اچھی کہو بولو بولو اچھی آمین کہو قائدین دا حکم ہے 2-4 جملے محبت نظرہ جا کے سنو حضرات ہومیو بیٹھک دا دور چلا گیا ہے اینڈی بیٹھک دا دور ہے ذرا جا کے ہوشیار ہو کے یوتھ فورس دا پروگرام ہوئے اتنا مجمع ٹھنڈا ہوئے اے چاس نہیں ہوندی ذرا جا کے محبت نہ سنو 2-4 جملے محبوب قائد نو خراج تحسین پیش کریے حضرات غور کرنا توجہ فرمانا خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان